نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے پہلے بطور تمہید کے کہ رحمت الہی اور توبہ کی توفیق اور موقع مل جانا اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، ہنس دیے اللہ تبارک و تعالی دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر، یقتل احدہما الآخر، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یدخلان الجنت، ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کے باوجود وہ دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، شہید ہو گیا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق میسر ہوئی، فیسلم، پس وہ مسلمان ہو گیا، فیستشہد، جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے۔ قاتل اور مقتول دونوں کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہنس دیے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ مقتول تو اس لیے جنت میں جائے گا کہ اس قاتل نے، چونکہ مقتول جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، قاتل ابھی مسلمان نہیں تھا، اس نے حالت کفر کے اندر اس مسلمان کو شہید کیا، تو اس کی شہادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب دوسرا جو قاتل ہے وہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، تو اب اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے گئے۔ اس کی ایک واضح مثال دیکھیں کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت وحشی بن حرب، کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کہ جنہوں نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ حضرت امیر حمزہ بوجہ صحابی رسول اور شہید ہونے کے جنتی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے بھی توبہ کی، صحابی رسول بنے۔ صحابی رسول بننے کے بعد مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور خود
जन्नत में दाखिल हुए। तो ये सब का सब जो है तौबा और रहमत इलाही का करिश्मा है। अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं, वो जितना बड़ा ही मुजरिम क्यों ना हो दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक का अल्लाह उसके हर गुनाह को मुआफ फरमाकर जन्नत की नेमतों से माला माल कर देते हैं। इसीलिए तो इलाहुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इस आयत में कितनी बड़ी उम्मीद है उस आदमी के लिए कि जिस आदमी ने अपनी जान पे जुल्म किया, जिस किस्म का भी उसने जुल्म किया हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से मुआफ़ी मांगे तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमा देते हैं।